بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو بڑی خبریں ہیں سر، دونوں عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 سے ریلیٹڈ ہیں سر۔ وہ ویسے ان کا قیدی نمبر کیا یہ مجھے پتہ نہیں، لیکن خبریں ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک خبر ابھی سن لیں اور ایک تھوڑی دیر بعد سن لیں، اور وہ ہے جیل کے اندر سے۔ یہ خبر جو آپ کو دے لگوں وہ یہ ہے جناب کہ آپ کو یاد ہوگا عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی اس وقت لاڈلے تھے ریاست کے، ٹھیک ہے، اس وقت لاڈلے تھے ریاست کے، جن کو جمیا پولیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا تین ویاہ کرا کے وزیرم بنایا سی، مڑ کے وہ پائے نو کڑ بھی دیتا سی۔ تو وہ جب گرفتار ہوئے 9 مئی کو، اور پھر ان کے جو چاہنے والے تھے خواتین و حضرات، وہ پورے ملک کے مختلف کنٹونمنٹس کی طرف انہوں نے رخ کیا جو پہلے سے طے شدہ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ات مچائی کہ پھر مطلب بڑا حوصلہ کیا جنرل صاحب نے کہ مارشل لا نہیں لگایا اور ان کو بڑے طریقے کے ساتھ قابو میں لائے۔ سر وہ 9 مئی کے واقعات پر مبنی 12 کیسز میں 12 کیسوں کے اندر باقاعدہ ٹرائل جو ہے وہ سر الیکشن سے 2 دن پہلے 6 فروری کو شروع ہو رہا ہے، اور عمران احمد خان نیازی بھی اس ٹرائل کا حصہ ہوں گے، شاہ مدکر صاحب بھی اس ٹرائل کا حصہ ہوں گے۔ یہ آپ کو میں چوندی خبر اس کو دے رہا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا جب تک آپ کا ولاگ آئے گا تب تک یہ خبر مارکیٹ ہو گئی ہوگی، لوگ آپ کو یا آپ نے سن لی ہوگی، دیکھ لی ہوگی کسی ٹی وی کے اوپر، مگر 498 سر اس میں ملزمان ہیں۔ باقاعدہ طور پر جیل ٹرائل کا آغاز ہو جائے گا سر کل سے، ابھی تک نہیں ہوا تھا، کل سے شروع ہو جائے گا، اور شیخ رشید شاہ مود قریشی عمران خان اور شیخ رشید کی جیل سے ہی حاضری جو ہے نا وہ لگائی جائے گی، اور باقی جو لوگ ہیں وہ کمیونٹی سینٹر کے اندر جو اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے وہاں پر پائن وہ باقی ملزمان پیش ہوں گے۔ اچھا، اب یہ وہ مقدمات ہیں، یاد رکھیے گا 12 مقدمات ہیں سر، 12 مقدمات، جن میں سے 10 کے اندر عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی کو باقاعدہ طور پر پولیس نے مجرم نامزد کیا، یعنی ان کے اوپر کہا کہ ساڑھے کو ثبوت انف آ گیا، اور انہوں نے اپنی وہ ہوتی ہے ایک ان کے اندر اپنا ضمنی لکھنا یا پتہ نہیں کیا رپورٹ ہوتی ہے، پولیس اپنی رپورٹ مرتب کرتی ہے ایک مقدمہ درج ہونے کے بعد، اب اس کا ایگزیکٹ نام کہ میرے ذہن سے نکل گیا، اس میں انہوں نے کہا گیا پائن مجرم ہے، پولیس والوں مجرم ہو گیا۔ اچھا، اس کے حوالے سے جب میں نے خبر دی تھی تو اس سے کوئی 2-3 روز بعد جو متعلقہ ایس پی صاحبہ خاتون ہیں انویسٹیگیشن کی، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس بات کو کی تصدیق کی تھی کہ جناب بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، خیر میری خبر تو انہوں نے دیکھی ہوئی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے پاس جو خبر دی تھی اس میں یہی بات تھی، اور عمران خان صاحب جو ہیں اس میں مین ان کا کردار یعنی اکسانا، ریاست کے خلاف اکسانے کے حوالے سے ان کا کردار جو ہے وہ تحریر کیا گیا تھا۔ تو پائن پہلے 14 سال قید بامشقت کاٹ رہے ہیں، یعنی ان کا جو اس وقت سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ ایک قیدی ہیں، اور ان کو 3 کیسز میں سزائیں ہیں، لیکن ٹوٹل جو سب سے بڑی سزا ہے نا وہ 14 سال ہے، تو لہٰذا ٹوٹل وہ 14 سال ہی گزاریں گے۔ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں سر 24 سال بن دی، کیونکہ نہیں جی 30 سال بن دی، میں بالکل کلیئر کٹ بات بتا رہا ہوں، ساری سزائیں ایک ساتھ شروع ہوں گی کیونکہ کنکرنٹ لکھا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں میکسیمم سزا 14 سال ہے، تو یہ 14 سال میں ختم ہوگی۔ اگر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی یہ سزائیں برقرار رہتی ہیں، اگر برقرار نہیں رہتی ختم ہو جاتی پھر ظاہر ختم ہو جاتی، لہٰذا 14 سال قید ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال ہے جو بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر جناب پنکی پینے کا جادو واقعی چل گیا، ان سزا بھی ہوئی ہے، 2 کیسوں میں سزا ہو گئی ہے، پھر بھی وہ بنی گالا ٹھہری ہوئی ہے۔ عمران خان جڑا وہ مطلب شریک مجرم ہے، اصل تک دیکھو نا کام جڑا کیتا ایک کیس میں، خاص طور پر توشہ خانہ والے کیس میں، تو پنکی پینے نے سیٹ کر رہا لیا سی، ایف آئی آر ہے یا وہ جو سزا ہوئی اس کے اندر لکھا ہوا نا۔ عمران خان تو نے تو نہیں رکھیا، وہ تو چونکہ وہ بندہ سی تے وزیر اعظم سی، تو تکیا کسی نے نہیں، اور پھر وہ اسیسمنٹ کر کے تو 3 ارب 16 کروڑ کی شاید جڑی وہ 90 لاکھ چلے گئے، تو یہ اپنی جگہ پہ باتیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی جناب بنی گالا میں ٹھہری ہوئی ہے۔ تو یہ چکر کیا ہے، ہر بات کدھر جا رہی ہے؟ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ اب یہ آپ نوٹ کیجئے کہ جو ہیں اپنا
بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی جو ہیں یا تو پھر ان کا کوئی جادو ٹونا چل گیا ہے جی، جو باتیں ان سے منسوب ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے ویسے جادو ٹونا کر دی کہ نہیں کر دی، یا وہ یوں کہہ لے کہ ان کی کوئی باتوں میں اثر ہے کہ نہیں ہے، وہ اللہ ولی ہیں یا نہیں ہے۔ سچی بات ہے یہ ایک بڑا نازک سا معاملہ ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان کا، میں اس کے اندر جو ہے وہ گھس نہیں سکتا، اور مجھے بس اس حوالے سے انفارمیشن بھی نہیں، میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں، سو مجھے نہیں پتا کہ وہ ہے ان کے پاس کوئی موکلات وغیرہ ہیں کہ نہیں ہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ بشرا بی بی کو جب وہاں پہ ٹھہرایا گیا تو آپ یہ دیکھیں، یہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ یوتھیا بریگیڈ پریشان ہے، کنفیوز ہے کہ ہن پنکی پیرنی کو ہم نے مطلب کیا سمجھنا ہے، وہ دے خلاف ٹویٹاں کرنی ہے، وہ دے حق وچ ٹویٹاں کرنی ہے۔ ایک بندہ تو بڑا کنفیوز ہو کے ٹویٹ کر بھی گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ جڑا کافی دیر تک رہا نا اپنا ادھر ادھر غائب رہا، وہ ایک بندہ ٹویٹ کر کے یعنی کر بھی گیا تھا کہ پنکی پیرنی کے پاس روپیے ڈیل مار گئی ہے۔ تو پھر عمران خان نے کلیئر کیا، اور جب آئیں ملنے تو یعنی ساری وہ اس پہ آئیں جس دن سزا ہوئی ہے تو اگے بڑھ کے جناب انہوں نے جفی پائی اور ماتھا چوما اور بڑا ویلکم کیا، اور اس طرح کی باتیں پھر پنکی نے کی، بشرا بی بی نے، کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چلی جو میں جان کے لے کے میں کسیٹ کے لے گئے، میں وہاں پہ انہوں نے جان کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا بڑی، میں تو کہتا ہوں عمران خان بھی کہتا ہے یار میں نے بھی لے جاؤ، لیکن ایک تو بات یہ ہے جو پبلک میں بات کرتے رہے سر، انہوں نے خود باقاعدہ رو رو کے درخواست کی ہے کہ مجھے وہاں پہ رکھیں، خود عمران خان نے کہا کہ اس کو یار وہاں پہ رکھ لے، تاڑی مہربانی ایسا نہ کرو، اور پھر کسی نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ان کو وہاں پہ رکھا۔ اس کا اب جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اس پہ کوئی ریاکشن نہیں آیا، کیونکہ آنا چاہیے تھا نا اصولی طور پہ۔ مریم نواز جو ہے وہ بڑا برے حالات میں انہوں نے وہ جیل گزاری ہوئی ہے، اسی طرح اور لوگوں نے بڑے برے حالات میں جیل گزاری ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو لیڈر ہیں فریال تالپور صاحبہ، ان کو ہارٹ کا ان کا مسئلہ تھا، اور ان کو ایمرجنسی میں سے اٹھا کر لے گئے تھے اور نیب کے عقوبت خانے میں جا کے رکھ دیا تھا۔ پیپلز پارٹی بھی اتنی بول رہی کہ بنی گالا دے جب جناب بشرا بی بی کی میں پہنچ گئی، سب نے اس کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، چپ کر گئے۔ کیوں؟ سوال یہ ہے سر، اس لیے چپ کر گئے کیونکہ جو تحریک انصاف والے ہیں وہ ہن مول کاندے پھرتے ہیں، وہ جواب دہ بنے ہوئے ہیں، ہر کوئی ان سے پوچھ رہا ہے کہ جناب بشرا نے کی ڈیل کی تھی، عمران خان ڈیل کر رہا ہے، عمران خان نے بیوی کی خاطر جناب وہ چیزیں یعنی سارے معاملات سٹتے نے اور آپ کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی بیوی کو بچا لیا ہے۔ سنم جوید اندر ہے، بشرا بی بی بنی گالا میں، یاسمین ارشد اندر ہے، بشرا بی بی بنی گالا میں، وہ جو ہے عالیہ حمزہ اندر ہے، اور بشرا بی بی جو ہے وہ بنی گالا میں۔ یہ گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور یوتھیے جو ہے اس کا جواب دینے سے قاصر ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ سر معاملہ صرف اتنا ہی ہے کہ اسی سطح کے اوپر یوتھیوں کو لے کے آنا تھا، بیک فٹ کے اوپر۔ اب ان کے پاس اس حوالے سے کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بشرا بی بی زندہ باد دے ٹرینڈ نہیں چلائے، ٹھیک ہے، اور نون لیگ نے بھی ان کے اوپر چڑھائی نہیں کی، کیونکہ نون لیگ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت وہ جڑے نے ذرا مطلب انہوں نے کسی کو کہتے ہیں زور کا دھچکا دھیرے سے لگایا گیا ہے۔ تو میں یہ انفارمیشن بیسڈ بات کر رہا ہوں، جان بوجھ کر یہ حرکت کی گئی ہے، جان بوجھ کر ان کو وہ اختیارات استعمال کر کے بنی گالا میں رکھا گیا، جیل قرار دے کے، جو اختیارات اس سے پہلے شاید کسی کے لیے استعمال نہیں کیے گئے۔ بال میں اب آنے لگا ہوں کہ اس خبر کی جانب، جو خبر میں نے آپ سے شروع میں کی وہ یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کو وردی سر دے دی گئی آج، قیدیوں والی 3 کیسوں میں سزا ہوئی نا، وردی دے دی گئی، اور وردی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ سر باقاعدہ قیدی ہیں۔ اس کے اوپر لوگوں نے لکھا ہے، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ 420 قیدی نمبر 420، یہ میں نے بھی کہا تھا قیدی نمبر 420، لیکن میں نے تو ایک تن بات کی تھی، مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا، یعنی میں جھوٹ بولا کہ جناب وہ وردی سے اے نمبر لگا ہے، مجھے نہیں پتا اس کی وردی پہ کیا نمبر لگا ہوا ہے، لیکن وردی ان کو اور شاہ متقشی کو دے دی گئی ہے، کیونکہ حوالاتی اور قیدی کے سٹیٹس میں سر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔
اچھا میں آگے بتاؤں جیل میں قیدی کی حالت کیا ہوتی ہے، اور یہ رولز کے اندر ہے، مینول کے اندر ہے، یہاں سے وہاں سے فرار کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ یہ ہے کہ جناب جب جیلر وزٹ پہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے قیدی پاؤں سے ننگا، ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑا ہوگا، پاؤں سے ننگا ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑا ہوگا، اور اگر وہ کوئی بات کرنا چاہے تو وہ منہ اٹھا کے بات نہیں کرے گا، سر نیچے کرتے کرتے ہی بھائن گل کرن گے کہ سر ہمیں یہ مسئلہ ہے، سر ہمیں یہ مسئلہ ہے۔ اگر وہ سر اٹھا کے بات کرے گا تو وہ نال کھلوتے ہوندے نے دو ایڈے ایڈے انہوں دے بڑے ہاتھ ہوندے ہیں اور ایڈا ایڈا شولڈر ہوندا انہاں دا، وہ مارتے نے اس جگہ دے اوتے نا لتھے، اس کو کہتے ہیں دھون ملازہ، ٹھیک ہے، یہ پنجاب کے اندر نا اس کا نام رکھا ہوا ہے دھون ملازہ ہوتا ہے پھر وہ، تو وہ جیلر کے پاس یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اگر آپ زیادہ کوئی مطلب اپنے آپ کو بڑی کوئی شے سمجھیں تو وہ آپ کو وہ لگا سکتا ہے، کیا کہتے ہیں، بیڑیاں، اور اللہ معاف کرے یہ جو بیڑی ہوتی ہے نہ بندہ سو سکتا ہے، نہ بندہ رو سکتا ہے، نہ بندہ کھلو سکتا ہے، نہ بندہ بہ سکتا ہے، ایک مسلسل عذاب ہوتا ہے بیڑی، ٹھیک ہے۔ تو یہ والے حالات قیدیوں کے ہوتے ہیں، جو حوالاتی ہوتے ہیں ان کے معاملات ڈفرنٹ ہوتے ہیں، انہوں کو روٹی بھی آ رہی ہوندی ہے، وہ جناب کہتے سانو سائیکل بھی لیا دیو، وہ کہتے ہیں سانو جڑا نا اپنا اسی جم بھی کرنا ہے، وہ کہتے ہیں سانو ڈاکٹر بھی چاہیے، وہ چیزیں ڈفرنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ جیل مینول سارا بنا ہوا ہے، یہ بنایا ہوا ہے انگریز نے، اور انگریز تو یہاں پر ظاہر ہے قابض تھا نا، قابض حکمران تھا، اور وہ قبضہ کر کے بیٹھے گا تو وہ انجینئر تنگ کرے گا، اس نے تو یہاں پہ غلام رکھا ہوا تھا نا، تو ہم نے ہمارے حکمرانوں نے یہ مینول چینج نہیں کیا، اور جیل کے اندر سے کوئی بندہ جو ہے وہ بندے کا پتر بن کے باہر آتا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا سر، وہ نارمل نہیں رہتا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، اور چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب عمران خان کے پاس سر اندر سائیکل ہے، ٹریڈ مل ہے، جم شم ہے، ٹھیک ہے، دیسی مرغی کھانے کھونے، سر میرے ذرائع نے بتایا کہ اس ویک میں یہ جو ویک شروع ہوا ہے یعنی پیر والے دن سے، بلکہ منگل سے تو پہلا دن ہوگا نا پریکٹیکلی، سر اس ویک کے اندر ان کی یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ وڈرا کر لی جائیں گی۔ اب وہ یعنی ابھی کی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی کر لی ہیں، لیکن کر لی جائیں گی اس ویک کے اندر، ذرا یہ کہہ رہے ہیں۔ وردی بھائی دیتی، شاہ محمود قریشی کو بھی دے دی وردی کہ اب آپ نے یہ پہننی ہے، کیونکہ قید با مشقت ہے۔ ابھی مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ انہوں دی قید انہوں تو کیڑا کام لینا ہے، جھاڑو مروانے ہیں یا مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں جو کلین بانی ہوتی ہے وہ کروانی ہے، دریاں بنوانی ہیں، کوئی پڑھائی کا کام کرنا ہے۔ مریم نواز میں بچوں کو پڑھاتی نہیں ہیں، میاں نواز شریف کے ذمے جو کام تھا وہ میاں نواز شریف جو ہے انہوں نے وہ کام کیا، لیکن ویسے آپس کی بات ہے، یہ عمران خان کی حد تک میں سمجھتا ہوں یا ایون شاہ محمود کی حد تک بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ قید ماہ مشقت لکھ تو دیا ہے لیکن کروانی نہیں چاہیے، جیلر کی مرضی ہوتی ہے، ویسے وہ چاہے تو کروا لے، نہ چاہے تو نہ کروائے، لیکن یہ کام کروانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ غداری کے اندر ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک عدت والے کیس میں اندر ہیں، وہ ٹھیک ہے بات کہ جناب وہ جو ہیں بڑے چوری کے کیس میں اندر ہیں، دیکھو نا چوری کا کیس، عدت والا ایک شرعی سا معاملہ ہے وہ والا کیس، اور پھر سائفر والا جو غداری کا کیس بنتا ہے، تو یہ سارے کیسوں میں وہ اندر ضرور ہیں، لیکن یار وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، جھوٹا سچا جو بھی سر جنہ بھی بنایا، عوام نے بنایا یا اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، پرائم منسٹر تو رہا ہے نا، تو میرا خیال ہے اس طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ویک میں ان سے کم از کم فیسلٹیز واپس لے لی جائے گی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ پہن وہ جی بنی گلا ایک خاتون بیٹھی ہے وہاں سے کوئی موکل کو کام یہو جہاں کر دے کہ فیسلٹیز واپس نہ ہوں، کیونکہ ایک رابطہ تو باہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنکی پیرنی کے ذریعے ہے نا۔ خان صاحب نے کہا ہے میرے سے بات نہیں کرتے، ان سے کرتے ہیں، تو میں تو ترلے پانا یار میرے نہ گل کر لو، تو میں نہ گل کوئی نہیں کرتا، تو واجہ ماریاں بلایا کئی بار، میں کسی نے میری گل نہ سنی۔ خان صاحب تہاڈے تے حالات تسی آپ لے کے آندے ہیں اور چنگے بھلے تسی زندگی نو انجوائے کر رہے سو، پر ان پچ ہو گئی نا، ٹھیک ہے، یعنی راس نہیں آئی، عزت راس نہیں آئی، اس کو پنجابی میں ان پچ کہتے ہیں، وہ ان پچ ہوئی پائن نو، بہتا کھا لے نا بد ہضمی ہو جاتی جیسے وہ ہوتا ہے، تو وہ ہو گئی تانوں۔ باہر اب
جو بھائی نے بھیجا ہے تھی بھگتنا تو ہے. میرے پاس جو انفارمیشن تھی جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. دوسری درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.